हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लाइमेट क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी कल कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में। इसके बाद जो मानसून क्या होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं कि हमने ऑलरेडी कल क्या पढ़ा था। हमने कहा था कि जो क्लाइमेट और वेदर है ये दो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से, जैसे कि जो क्लाइमेट है एक्चुअल में कहा जाए एक लॉन्ग टर्म वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो किसी इलाके में चेंज होने में 30-35 साल लगते हैं। जो वेदर एक शॉर्ट एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जिसको बदलने में या इसको चेंज होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इवन डेज, इवन वीक, इन मंथ्स में ये तब्दील होते रहता है। इसके हमने ऑलरेडी कल कहा था कि जो मानसून एक्चुअली एक अरबिक वर्ड है, इसके मतलब है मौसम, जिसके मतलब है सीजन्स। जैसे कि मानसून कहते हैं सीजनल रिवर्सल, जैसे कि सीजनली रिवर्सल हवाओं को वापस आना किस में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। जैसे कि जो मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। जैसे कि सीजनल रिवर्सल करना, हवाओं का मुड़ जाना विंड डायरेक्शन के एक साल में, उसको हम मानसून कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास क्लाइमेटिक कंट्रोल। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे वो कौन से क्लाइमेटिक कंट्रोल से जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। जैसे कि हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं किसको, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। हम कहेंगे कि मौसम को कंट्रोल करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेटीट्यूड किसको कहते हैं, जैसे कि एबोव द इक्वेटर है, बिलो द इक्वेटर। जैसे एनी डिस्टेंस, हम कहेंगे एनी एरिया विच इज़ एबोव द इक्वेटर, बिलो द इक्वेटर, इसको हम इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। इसके बाद अल्टीट्यूड, एबोव द सी लेवल, जैसे कि हाई जो समंदर की सतह से हम कितनी ऊंचाई पर, उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। इसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जैसे कि हवाओं का दबाव और विंड सिस्टम। जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि विंड के अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से उसको नाम दिया गया है, ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स या पोलर विंड्स। तो इसी तरह हमने ट्रेड विंड्स, ये कुछ नाम है किसके, विंड्स के जो अपने ही इलाके में, हम कहीं किसी डायरेक्शन में किसी इलाके से गुजरते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको हम कंटिनेंटली कहते हैं, जिसको हम सतह समंदर से कितनी ऊंचाई पे है, कितनी दूरी पे कोई इलाका लाई करता है। ओशनिक करंट, जैसे कि ओशनिक करंट कहते हैं समंदर के जो नीचे जो पानी मूव करता है या किसी भी समंदर के नीचे जो मूवमेंट ऑफ वाटर, उसको हम ओशनिक करंट कहते हैं। 2 टाइप के ओशनिक करंट होते हैं, एक वार्म ओशनिक करंट होता है, एक कोल्ड ओशनिक करंट होता है। इसके बाद रिलीफ फीचर, जैसे किसी भी इलाके में जोग्राफिकल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन इलाका है या खासकर किसी प्लेन इलाका है या डिजर्ट इलाका या किसी कोस्टल इलाका है, इसको हम रिलीफ फीचर कहते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जैसे कि हमारे ज़मीन के तिरछा होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज की जो रोशनी है, अब कहीं सोलर की जो एनर्जी, वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड यहाँ रिसीव करती है, हम कहेंगे यहाँ पे हासिल होती है। जैसे कि हमारे लैटिट्यूड के हिसाब से ही यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है, हम कहें सोलर एनर्जी यहाँ पे लाई करती है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ज़्यादातर इसी की वजह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है, वो कम होने लगता है इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जैसे कि इक्वेटर में ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों हम इक्वेटर से ऊपर चलते जाएंगे इतना हमारे पास सर्दी बढ़ती जाती है, हम कहेंगे टेम्परेचर गिरते जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ, सरफेस ऑफ द एयर टू द हायर अल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकेम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे कि जो हम हाई अल्टीट्यूड में, जैसे कि जो खासकर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं किसी ऊंची इलाके की तरफ से, तो वहाँ पे जैसे कि जो एटमॉस्फेयर है वो तकरीबन कम ही डेंस होते जाता है, या हम कहेंगे कि हवा में दबाव कम होते जाते हैं, जिसके नतीजे में जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर, इसीलिए जो पहाड़ी इलाके हैं या जैसे कि पहाड़ी जो रीजन्स है वो ज़्यादा ठंडे होते हैं समर में। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जैसे कि किसी भी इलाके में जो प्रेशर और विंड सिस्टम है वो डिपेंड करता है वहाँ के लैटिट्यूड के ऊपर और वहाँ के अल्टीट्यूड के ऊपर, जैसे कि वो इक्वेटर से कितनी दूर पे हैं या वो सतह समंदर से कितनी दूरी पे लाई करते हैं, उसी हिसाब से वो डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न, इसीलिए कहा जाता है किसी भी इलाके में जो रेनफॉल के होना, जैसे कि जो बारिश के बरसना, वो भी डिपेंड करता है उसकी लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। द सी एग्जिस्ट ए मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट,
اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سطح سمندر کے قریبی جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ایک قسم کا موڈریٹ انفلوئنس درمیانہ ٹائپ کا انفلوئنس ہوتا ہے کلائمیٹ میں، جیسے کہ وہاں پہ نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی. جو علاقے سمندر کے نزدیک ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی کس کی، کلائمیٹ کی. ہم کہیں گے جو خاص کر وہاں پہ بہت کم ہی ایٹماسفیرک جو خاص کر چینجز ہوتے ہیں. The distance from the sea increase, it is moderating influence decrease and the people experience extreme weather conditions. جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم ڈسٹینس فرام دا سی ہوگا وہاں پہ ہم جیسے کہ جو ٹمپریچر سے وہ بڑھتی جاتی، خاص کر جو ماڈریٹنگ جو انفلوئنس ہے وہ کم ہوتی جاتی. زیادہ تر وہ علاقے جو سمندر کے نزدیک ہے وہاں پہ ایک ماڈریٹ ٹائپ کا وہاں پہ کلائمیٹ ہوتا ہے. جتنا ہم سمندر سے دور چلے جائیں گے وہاں پہ ایکسٹریم جیسے کہ تیز ترار وہاں پہ ایک قسم کا ویدر کنڈیشن دیکھنے کو ملتا ہے. This condition is known as the continentality, very hot during the summer and very cold during the winter. جیسے کہ ان علاقوں کو ہم زیادہ تر گرمی میں زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں، سردی میں زیادہ سردی محسوس کرتے ہیں. وہ علاقے جو سطح سمندر سے دوری پہ ہو یا وہ علاقے جو زیادہ تر ہائی الٹیچوڈ میں لائی کرتے ہو. Oceanic current along with the onshore winds affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with warm or cold current following past it will be warmed or cooled if the wind are on shore. جیسے کہ جو اوشنی کرنٹ، ہم نے آلریڈی کہا کہ اوشنی کرنٹ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس وارم اوشنی کرنٹ ہوتا ہے، ایک دوسرا ہمارے پاس کولڈ اوشنی کرنٹ ہوتا ہے. وارم اوشنی کرنٹ وہ اوشنی کرنٹ ہوتے ہیں جو ایکویٹر ریجن سے پانی جو موو کرتا ہے پولر کی طرح، ان کو ہم وارم اوشنی کرنٹ کہتے ہیں. جو وہ پانی یا ہم کہیں گے جو وہ اوشنی کرنٹ جو پولر سے ایکویٹر کی طرح موو کرتا ہے اس کو ہم کولڈ اوشنی کرنٹ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو کوسٹل علاقے ہیں، جیسے کہ جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں کس ٹائپ کا پانی وہاں پہ پریزنٹ ہے. جیسے کہ وہ وہاں پہ اگر ٹھنڈا پانی ہوگا تو وہاں پہ کولڈ وہاں پہ کلائمیٹ رہے گا. اگر وارم وہاں پہ پانی وہاں پہ لائی کرتا ہو تو وہاں پہ گرم قسم کو وہاں پہ کنڈیشن پرووائل کرے گی. فائنلی ریلیف ٹو پلے اے میجر رول ان ڈٹرمائننگ دا کلائمیٹ آف پلیس. جیسے کہ آخر کا کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں جغرافیکل جو ٹوپوگرافی ہے وہ بھی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. کس کے لیے؟ کلائمیٹ کو وہاں پہ چینج کرنے کے لیے، ہم کہیں گے وہاں پہ ویدر کو چینج کرنے کے لیے. ہائی ماؤنٹینس ایٹ بیریئر آف کولڈ اینڈ ہارڈ ونڈس دے میں آلسو کاز دا پریسیپیٹیشن اف دے آر ہائی انف اینڈ لائی ان دا پاتھ آف رین بیئرنگ ونڈس. جیسے کہا جاتا ہے کسی بھی ماؤنٹین علاقے میں وہاں پہ خدا نہ خواستہ بڑی اونچی پہاڑیں ہوں تو وہاں پہ جیسے کہ وہ ٹھنڈی ہواؤں کو بھی کبھی آنے نہیں دیتی، کبھی گرم ہواؤں کو بھی آنے نہیں دیتی، ویسے کہ ایک ریکارڈ بنتی. دے میں آلسو کاز پریسیپیٹیشن، کبھی کبھار وہ ہوائیں کیا کرتی جب وہاں پہ ٹکراتی ہے تو اسی علاقے میں زیادہ بارش ہوتی ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہوا کی وجہ سے یا ہم کہیں گے ہائی ماؤنٹین کی وجہ سے ہوا رک جاتی ہے یا ہوا وہاں سے انٹر نہیں کر پاتی تو وہاں پہ ڈرائنس یا ہم کہیں گے زیادہ تر کم ہی پریسیپیٹیشن ہوتا ہے، کم ہی بارش ہوتی ہے. دا لیوارڈ سائڈ آف دا ماؤنٹین ریمینس ریلیٹیو ڈرائی. اسی لیے جو لیوارڈ سائڈ ہے، جیسے کیا ہوتا ہے ونڈ وارڈ سائڈ، ایک لیوارڈ سائڈ. لیوارڈ سائڈ وہ علاقہ ہوتا ہے جو پہاڑ کے دوسرے والا حصہ، یا ہم کہیں گے کہ وہ حصہ جہاں پہ ہوائیں نہیں پہنچ پاتی اس کو ہم لیوارڈ سائڈ کہتے ہیں، جہاں پہ ڈرائنس کی وجہ سے کم ہی بارش ہوتی ہے. فیکٹر افیکٹنگ انڈین کلائمیٹ. اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹر جو ہندوستان کے کلائمیٹ کو چینج کرتا ہے یا ہم کہیں گے جس کو اثر کرتا ہو. سب سے پہلے یہاں پہ بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جو لیٹیچیوڈ سے الٹیچیوڈ ہے یا باقی ونڈ پریشر سے یا باقی ہمارے پاس ٹوپوگرافی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی علاقے میں کلائمیٹ کو یا ویدر کو چینج کرنے کے لیے. تو ہندوستان کے جو خاص کر کلائمیٹک جو فیکٹر سے کنٹرول کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے لیٹیچیوڈ. دا ٹراپک آف کینسر پاسز تھرو دا مڈل آف دا کنٹری فرام دا رن آف کنچ ان دا ویسٹ اور میزورم ان دا ایسٹ. جیسے جو ٹراپک آف کینسر ہے، جیسے ٹراپک آف کینسر ہمارے ہندوستان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے جو ہندوستان کے بیچ سے گزرتا ہے، رن آف کنچ سے لے کے ویسٹ میں اور میزورم ایسٹ میں. آلموسٹ ہاف آف دا کنٹری لائن ساؤتھ آف دا ٹراپک آف کینسر. جیسے ہندوستان میں زیادہ تر جو خاص کر 50% سے بھی تھوڑا زیادہ جو ایریا ہے وہ ٹراپک آف کینسر کے نیچے یا ہم کہیں گے ساؤتھ علاقے میں بلونگ کرتا ہے، بلونگ ٹو ٹراپیکل ایریا. یہاں پہ زیادہ ٹراپیکل ایریا مانا جاتا ہے. جیسے کہ ٹراپک آف کینسر کے نیچے والا جو علاقہ ہے اس کو ہم ٹراپیکل علاقہ کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ گرم علاقہ مانا جاتا ہے. دا ریمیننگ ایریا نارتھ آف دا ٹراپک لائز ان دا سب ٹراپک. جیسے کہ وہ علاقہ جو ٹراپک آف کینسر کے نارتھ میں، جیسے کہ اوپر والے حصے کو ہم زیادہ سب ٹراپک ایریا میں گنا جاتا ہے. یہ وہاں پہ نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی، یا ہم کہیں گے ایک قسم کے درمیانہ ٹائپ کے ہم پہ گرمی ہوتی ہے. All the remaining area north of tropics lies in the subtropic. Therefore, Indian climate is characterized of tropic as well as subtropical climate.
اسی لیے ہندوستان کے کلائمیٹ کو ہم جیسے کہ ٹراپیکل بھی کہتے ہیں، سب ٹراپیکل بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے جو نیچے والا علاقہ ہے زیادہ تر گرم علاقہ ہوتا ہے، اور جو اوپر والا علاقہ ایک قسم کا موٹر ٹائپ کا کلائمیٹ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الٹیچیوڈ۔ انڈیا ہیز ماؤنٹینس ٹو دا نارتھ وچ ہیو این ایوریج ہائٹ آف about 6000 میٹرس، جیسے کہ ہندوستان کے جو ناردرن سائڈ میں جو ہمالیہ ریجن ہے وہاں پہ اونچی اونچی پہاڑی پائی جاتی ہے، جس کی تقریباً جو ایوریج ہائٹ ہے وہ 6000 میٹرس ہے۔ انڈیا آلسو ہیو واسٹ کوسٹل ایریا ویئر دا میکسیمم ایولیشن از اباؤٹ 30 میٹر، جیسے ہندوستان میں ایک وسیع پیمانے پہ ایک ساحلی علاقہ بھی پایا جاتا ہے، ہندوستان کے جو ساؤدرن علاقے میں ایک کوسٹل علاقہ پایا جاتا ہے جس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 30 میٹر پائی جاتی ہے۔ دا ہمالیہ پریونٹ دا کولڈ ونڈ فرام دا سینٹرل ایشیا فرام انٹائرنگ دا سب کانٹیننٹ، جیسے کہ جو ہمالیہ جو ریجن ہے یا ہمالیہ جو ماؤنٹین رینج ہے وہ پریونٹ کرتی بچاتی ہے کولڈ ہوائیں، ٹھنڈی ہواؤں کو کہاں سے، سینٹرل ایشیا سے ہندوستان میں آنے سے۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو سب کانٹیننٹ جو ہندوستان کے، جیسے کہ خاص کر ہمارے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان ہے، ان جو خاص کر ہمالیہ ریجن کی وجہ سے یہاں پہ کم ہی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ پاتی ہے۔ اٹ از بیکاز آف دس ماؤنٹین دیٹ دا سب کانٹیننٹ ایکسپیرینس کمپیریٹیولی ملڈر ونٹر ایز کمپیئر ٹو سینٹرل ایشیا۔ نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے، اسی ماؤنٹین رینج کی وجہ سے ہندوستان میں بہت ہی کم یہاں پہ سردی پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارا سینٹرل ایشیا کے نسبت۔ پریشر اینڈ ونڈ، اس کے بعد ہم پڑھیں گے پریشر اور ونڈ کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ دا کلائمیٹ